ہمیں ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت حجت الاسلام والمسلمین مولانا کمیل مہدوی صاحب نے عراق سے، اور میں ان کا ممنون و متشکر ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ ہم نے جب بھی درخواست کی ہے قبلہ سے، وہ چاہے آسٹریلیا میں ہو، پاکستان میں ہو، عراق میں ہو، وہ ہماری درخواست کو قبول فرماتے ہیں۔ حیدر ٹی وی کی درخواست کو میں ممنون و متشکر ہوں، اور بڑی مصروفیات میں ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی گروپ کے ساتھ ہو اور کربلا میں ہو تو دل نہیں کرتا کہ کسی اور کام کی طرف توجہ کرے، لیکن ابھی شب قدر بھی گزاری ہے قبلہ نے، ظاہر ہے کہ ہم سے ایک دن پیچھے وہاں چل رہا تھا سلسلہ، ہم آگے تو شب قدر کے عبادات بھی انجام دی ہے، اور قبلہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ظفر بھائی آپ انشاءاللہ؟ الحمدللہ قبلہ میں ذاتی طور پر بھی آپ کا ممنون و متشکر ہوں۔ آپ سے جب درخواست کی ہے ہم نے، آپ نے قبول فرمائی ہے، اور اتنی مصروفیات کے باوجود اس وقت آپ شب قدر گزار کے بیٹھے۔ کیسی رہیں وہاں عبادتیں، اجتماعی عبادتیں اور حرم میں عبادتیں؟ کیا بات ہے، خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ان دنوں میں حرم میں ہو، جہاں یعنی یہ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا نا کہ عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ عبادت قبول ہے تو وہاں موجود ہے جی۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ حدیث معصوم ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرہ، جب خدا کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں امام حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، کیا اور بات، حب زیارت کیا ہے، بات، اور کیا امام بات، حسین کی زیارت کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو کیا یہ بڑا بات۔ ایک لطیف لفظ ہے، جو یہاں آ سکے کے لیے تو سعادت ہے، جو نہ بھی آ سکے لیکن کم سے کم زیارت کی محبت اور تڑپ اگر مومن رکھتا کے ہو دل دل میں میں، ہے تو جہاں ہائے کہیں ہائے بھی ہے ہائے ہائے۔ تو وہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اگر خیر کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو اس کے دل میں زیارت کی محبت نہ ڈالی ہوتی۔ یہ نہیں فرمایا حدیث میں کہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرے لازماً وہ کربلا پہنچ ہی جائے، وہ تو ہے ہی یقیناً، لیکن واہ، ساتھ ہی میں اگر محبت بھی ہے زیارت کی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ وہ آپ تو خود ماشاءاللہ بہت بڑے شاعر ہیں، تو مصرع یہ ہے کہ تیرا آستاں جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبیں سہی، اور ہمیں سجدہ کرنے سے غرض ہے، گر وہاں نہیں تو یہیں سہی۔ تو واہ واہ، اگر اگر کیا بات، سعادت مل کیا جائے، بات، کوئی کربلا محلہ پہنچ جائے، تو یہاں پر اپنی پیشانی کو خم کر لے۔ جو نہ پہنچ کیا سکے تو چاہے وہ پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، کینیڈا میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کا دل جوڑا ہوا ہو کربلا محلہ سے، تو واہ سمجھ واہ، لے کہ اس کی روح متصل ہے اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ اور یہاں عبادات ظاہر ہے کہ ایک مثال آیت اللہ وحید خراسانی بھی دیتے تھے اپنے درس خارج میں، کہ فرض کیجئے کہ ایک فقیر مانگنے کے لیے آئے کہیں سڑک پہ کوئی، تو دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک بار یہ ہے کہ آپ جو بھی استطاعت تھی آپ نے اسے دے دیا، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ اس سے معذرت طلب کر لی۔ لیکن ایک تیسری صورت یہ بھی ہے کہ آپ اسے کہیں میرے ساتھ گھر چلو میرے، تو کیا اگر بات آپ نے ہے، اسے یہ کہا تو اس کی امید واہ بہت بڑھ جائے گی کہ واہ، یہ مجھے گھر لے جا رہے ہیں تو کچھ بہت خاص عطا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ اکبر، پھر یہ اللہ ممکن نہیں اکبر، ہے کہ آپ کسی کو گھر واہ پر لے کر آئیں اور پھر اس سے کہیں واہ کہ نہیں اب تو میں کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ نہیں ہوتا، واہ یہ عام واہ انسان نہیں کرتا، ایک عام واہ، شریف النفس انسان ہی ایسا نہیں کرتا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کسی کو گھر پہ بلائیں اور واہ پھر واہ کہیں کہ واہ، نہیں یہاں سے تب کچھ نہیں عطا ہونے والا؟ یہ تو ہو نہیں اللہ سکتا۔ اور اگر اللہ، امام حسین نے عطا نہ کرنا ہوتا تو یہاں پر نہ بلایا ہوتا۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہرحال توفیق ہے جو پہنچ سکے مومنین۔ تو بہت اچھا ایک روحانی ماحول رہا اجتماعی طور پر، ہم نے کئی کاروانوں نے مل کر اعمال شب قدر کو انجام دیا، اعمال واہ قرآنی، مصائب اہل بیت علیہ السلام کا بیان۔ اللہ تعالیٰ بس قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ سے۔ اور ابال شب قدر بستی قدر میں انجام دیے ہیں، قدر کی بستی میں، کیا بات ہے۔